پہلے تو اپریشیٹ کروں گا منسٹر فنانس سینیٹر اورنگزیب صاحب کو کہ وہ ہمیشہ اس ایوان کو عزت بخشتے ہیں اور آتے ہیں خود. یہ میرے لیے بھی بہت بڑا اعزاز کی بات ہے. اور مجھے آج حقیقت میں خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو میں نے موشن لایا ہے اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا. سر گوادر پورٹ جس طرح سے تمام آپ سب کو معلوم ہے پوری دنیا میں مشہور ہے گوادر پورٹ سی پیک کے حوالے سے. سر وہاں پر ماڈل کسٹم کلیکٹریٹ گوادر کے نام سے کسٹم کا ایک ادارہ موجود ہے جو کہ گوادر پورٹ پر امپورٹ ایکسپورٹ کی فعالیت کے لیے وہاں پر ٹیکسز کے حوالے سے. سر ان کے 3 مین آفیسز ہیں, ایک گڈانی میں, ایک گوادر میں, ایک تربت میں. سر میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں منسٹر فنانس صاحب, میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں, ایسے نہیں, میں آپ کو شواہد بھی دے سکتا ہوں کہ وہاں پر سر چیئرمین صاحب اگر میری طرف توجہ دیں, وہاں پر ایک عدد کلیکٹر صاحب بیٹھے ہیں, وہاں پر ایڈیشنل کلیکٹر صاحب بیٹھے ہیں, وہاں پر ڈپٹی کلیکٹر ہیں, اسسٹنٹ کلیکٹر ہیں, اپریزر ہیں, بہت بڑا عملہ. اور آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی کہ گوادر پورٹ کو کراچی سے چلایا جاتا ہے. یہ تمام آفیسران کے گھر کراچی میں ہیں, وہاں بیٹھ کر واٹس ایپ کے تھرو اپروول دیا جاتا ہے اور وہاں سے گوادر وہاں کے جو امپورٹر حضرات ہے یا کلیئرنگ ایجنٹ ہے ان کا کہنا ہے اور میرا ماننا ہے کہ اگر گوادر پورٹ فعال نہیں ہو رہی, گوادر پورٹ پر لوگ نہیں آ رہے, امپورٹر کیوں اپنا کریں گے؟ اس میں سب سے بڑا قصور گوادر کسٹم کلیکٹریٹ کا ہے. ناکامی کی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم پرسنٹیج دیں تو 50% آپ کے ادارے کا وہاں پر ہاتھ ہے کہ وہ وہاں پر نہیں جاتے. سر ایک اور جو میں آپ کو بتاؤں فراڈ کیا جاتا ہے, آپ کو کہا جائے گا کہ جی ہم تو دہلی جاتے ہیں, کراچی سے بالکل میں اگر مان لوں کہ دہلی جاتے, کہاں جاتے ہیں؟ کراچی سے 25 کلومیٹر دور ہے گڈانی, کسٹم ہاؤس گڈانی, وہاں پر منہ دکھائی کی رسم دے کر آتے ہیں, وہاں سے پھر کراچی چلے جاتے ہیں. سر جی ہاں سلامی بھی لے لیتے ہیں, وہ تو سب لیتے ہیں سر, اس میں کوئی وہ نہیں. اچھا سر میں حیران ہوں, اگر منسٹر صاحب میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ ان کی یہ پکڑ سکتے ہیں. آپ کی جانب سے, کسٹم کی جانب سے انہیں موبائل فون بھی دیے گئے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہیں اور ان کے بھی ذاتی. آپ ان کے موبائل کا ڈیٹا دیکھ لیں, 30 دنوں میں سے 31 دن کراچی میں ہوں گے. سر ایک دن اور اضافی میں آپ کو بتا رہا ہوں. سر اس طرح سے یہ سر وہاں پر ظلم ہے. بلوچستان کے میں تو حیران ہوں کہ وفاقی آفیسران کو بلوچستان پاکستان کا دل ہے اور گوادر اتنا خوبصورت ایریا ہے, ان میں ذرا برابر نہیں ہے کہ جی ہم اس کو کسٹم کو گوادر میں فعال کریں تاکہ ہماری بندرگاہ بحال ہو سکے, وہاں لوگ ریلیف حاصل کر سکے, وہاں پر اٹریکٹ ہو بزنس مین آئیں کہ ہم گوادر سے, مگر وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں سر بزنس مین. ان کی شپمنٹ ہفتوں وہاں پر پڑی رہتی ہیں صرف ان آفیسران کی وجہ سے. سر وہاں پر افغانستان ٹرانزٹ کا سامان بھی آتا ہے, اب بھی کہا جاتا ہے کہ جی ابھی تک گورنمنٹ نے افغانستان ٹرانزٹ کے کوئی وہاں پر مقرر ہی نہیں کیا ہے. سر ہمارے لیے بہت ہی پشیمانی کا سبب ہے, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, اور آپ جیسے نیک نام وزیر کے ہوتے ہوئے اور لنگڑیال جیسے چیئرمین FBR کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے ناک تلے ایسی واردات ہو رہی ہے تو ہمارے لیے باعث شرم ہے. سر اس پر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسٹرکٹ ایکشن لیں بہت زیادہ, اور آپ بذات خود وہاں جائیں. میں نہیں کہتا ہوں, آپ امپورٹر سے پوچھ لیں وہاں پر جو کلیئرنگ ایجنٹ ہے یا ان کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں. اور یہ نئی اصلاح وہاں پر ایک مجھے تو ہے کہ جی واٹس ایپ اپروول, یہ واٹس ایپ اپروول میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کی کیا کوئی قانونی حیثیت ہے کہ واٹس ایپ پر اپروول ہو جاتا ہے, اس کے بعد 15-20 دن کے بعد فائلوں کے ڈھیر جا کر کراچی میں دستخط کرائی جاتی ہیں. سر یہ پلیز میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, یہ ہم پر گوادر کے لوگوں پر بلوچستان پر رحم کریں, اپنے آفیسران کو کہیں اگر جو نہیں جاتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کریں. اور یہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں تو بلوچستان میں سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہے.
بھائی سزا کے طور پر کیوں؟ یہ کون سا یہ جو ہے نا وہ آپ جو افریقہ کے ملک اپنے ملک کا حصہ ہے سر، اگر آپ نہیں جائیں گے تو کس طرح سے یہ ہوگا؟ بہت مہربانی، میں آپ کی وجہ سے اس کو مختصر کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. Minister for Finance, please. With your